الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عرفان اللہ رحمانی۔ امید کرتے ہیں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ رحمانی آفیشل چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک سبق نمبر 15 میں حروف جارہ کے حوالے سے ہے، یعنی سبق نمبر 13 میں آپ لوگوں کو واو عاطفہ کی قسموں میں سے ایک قسم واو جارہ کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم جارہ آپ لوگوں کو پڑھائیں گے اور اس میں آپ لوگوں کو قرآن کریم میں جو حروف جارہ استعمال ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کلاس لیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ رہیے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلو چلتے ہیں کلاس کی طرف۔ جی دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک سبق نمبر 15 میں حروف جارہ کے حوالے سے ہے۔ میں نے سبق نمبر 13 میں آپ لوگوں کو واو کی قسمیں بتائی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ واو کی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں پہلا قسم ہے واو عاطفہ، دوسرا قسم ہے واو جارہ اور تیسرا قسم ہے واو حالیہ۔ یہاں جب ہم نے دوسرا قسم واو یعنی جارہ کے حوالے سے پڑھا تو آج میں آپ لوگوں کو حروف جارہ کے حوالے سے بات کروں گا اور سمجھاؤں گا اور باقاعدہ اس پر ایک مکمل کلاس لوں گا کہ حروف جارہ کل کتنے ہیں اور قرآن مجید میں اس کا استعمال کیسا ہے، کیونکہ حروف جارہ یہ انتہائی اہم اور قرآن کریم میں یہ کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی کو اور اس کے قواعد کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ذہن نشین کر لے کہ جر اور جارہ کس کو کہتے ہیں۔ جر اور جارہ ایک ہی مادے سے ہیں اور ایک ہی لفظ ہیں، لیکن جر کہتے ہیں کسرے کو، زیر کو۔ جس طرح زبر ہوتا ہے، زیر ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے، تو جہاں زیر ہوگا اس کو کہتے ہیں جر۔ میں نے آپ لوگوں کو اس حوالے سے بتایا بھی تھا کہ فتحہ کیا ہوتا ہے اور ضمہ کیا ہوتا ہے اور جر کیا ہوتا ہے۔ تو جر کہتے ہیں زیر کو، تو جر یہ زیر کو کہتے ہیں اور جارہ یا جار زیر دینے والے کو، یعنی زیر دینے والے کو جارہ کہتے ہیں۔ اب وہ کون سے حروف ہیں جو جارہ ہیں یعنی زیر دینے والے ہیں؟ تو قرآن کریم میں کل 11 حروف مستعمل ہیں، لیکن جارہ کل 16 یا 17 قسمیں ہیں، 16 یا 17 ہیں، لیکن قرآن کریم میں کل 11 مستعمل ہیں۔ قرآن کریم میں جو مستعمل ہیں میں نے وہ بورڈ پر اتارے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ اس کو یاد کریں، اس کے معانی کو سمجھیں۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کا قاعدہ بتاتا ہوں کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اسم کے شروع میں واقع ہوتا ہے، یعنی اسم پر داخل ہوتے ہیں، فعل پر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ اسم پر داخل ہوں گے تو اس کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ اس اسم کے آخر کو جر دیتا ہے یعنی زیر دیتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو مثال دیا تھا کہ واو جارہ والعصر یا والنجم، یہ واو جب داخل ہوا اور یہ واو وہاں پر جارہ ہے تو اس واو نے اسم العصر کو کیا کر دیا؟ کسرہ دے دیا، اور اس کے آخری حرف پر ہم کسرہ پڑھتے ہیں اور وہ ہو گیا والعصر والفجر والنجم۔ مختلف مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جارہ ہیں، یہ جو حروف ہیں، یہ کبھی کبھار ایک دوسرے کی جگہ پر بوقت ضرورت بھی استعمال ہو سکتا ہے، بوقت ضرورت، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں پر نمبر شمار، حرف، معنی، مثال، ترجمہ یہ لکھا ہے۔ یہ نمبر 1 میرے پاس یہاں پر ہے با۔ میں نے کو ٹوٹل تعداد یہاں پر 10 آپ لوگوں کو نظر آ رہا، لیکن یہاں پر میں نے تا اور واو کو 1 کر دیا کیونکہ اس کا معنی 1 ہے، تو اگر اس کو شمار کرنے سے ٹوٹل یہ 11 کی تعداد بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے پاس ہے با۔ با کا معنی ہے 7
اور اس کی مثال ہے بسم اللہ. تو یہ جو با ہیں یہ حروف جارہ میں سے ہیں، اور جب با اسم اللہ کے شروع میں داخل ہوا تو اس کو کیا کر دیا، اسم کو بسم اللہ، اس کا معنی ہے شروع کرتا ہوں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. تو یہ با ساتھ کا معنی دیتا ہے جب جر واقع ہوگا. تو یہاں پر بسم اللہ میں لفظ با کا معنی ہے ساتھ، تو بسم اللہ اس کا معنی ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. تو یہاں پر با کا معنی ہے ساتھ. دوسرا ہمارے پاس ہے تا اور واو. میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ اس لیے لکھا کہ تا اور واو یہ دونوں قسم کا معنی دیتے ہیں. جہاں پر یہ جارہ کی صورت میں واقع ہو جائیں گے تو پھر اس کا معنی وہاں پر ہوگا قسم. جس طرح قرآن کریم میں اس طرح مثال ہے، یہ مختلف مثالیں ہیں. تاللہ، اللہ کی قسم، واللہ، اللہ کی قسم، دونوں کا معنی ایک ہی بنتا ہے. جس طرح تاللہ واللہ. تو اسی طرح تا اور واو یہ قسمیہ ہیں، اور یہ جب بھی داخل ہو جائے، جس طرح والعصر میں واو قسمیہ ہیں تو زمانے کی قسم اللہ نے کہا، والنجم ستاروں کی قسم کہا، اسی طرح والفجر صبح کی قسم کہا، ولیال عشر والشفع والوتر. یہ مختلف مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں، تو وہاں پر واو قسمیہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کہی ہے. تیسری ہمارے پاس ہے کاف. کاف یہ جیسے کے معنی دیتے ہیں، جیسے. کمثلی، کمثلی اس کا معنی ہے جیسا کہ مثال ہے. مثل کا معنی ہے مثال ہے. تو کاف جب داخل ہوا تو مثل پر ہم نے لام کے نیچے کسرہ لگایا، زیر لگایا تو کمثلی ہو گیا. کاف جارہ واقع ہوا تو کمثلی کا معنی ہے جیسا کہ مثال ہے. اسی طرح لام، لام کا معنی ہے کے لیے. لام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور یہاں پر قرآن کریم میں آپ کے لیے ہے للہ. للہ یہ جو لفظ لام ہے یہ جارہ ہے، جارہ میں سے ہے، تو للہ کا معنی ہو گیا اللہ کے لیے ہے. اسی طرح نمبر 5 ہے من. من اور عن ان دونوں کا معنی ایک جیسے ہیں. من کا معنی بھی ہے سے اور عن کا معنی بھی ہے سے. تو من قرآن کریم میں ہے من اللہ، اور دوسرا ہے عن الخلق. دونوں کا معنی سے ہے. من اللہ، اللہ کی طرف سے. تو من داخل ہوا تو یہ حرف جر ہے، تو اللہ کو کیا کر دیا، کسرہ دے دیا، تو من اللہ ہو گیا. اسی طرح عن الخلق مخلوق سے، تو عن یہ سے کا معنی دیتا ہے. اسی طرح لفظ علی ہے، یہ بھی جر ہے، اس کا معنی ہے پر یا اوپر. علی پر یا اوپر، ان دونوں معنوں میں مستعمل ہے. قرآن کریم میں ہے علی الناس، تو علی الناس لوگوں پر. تو علی اس نے پر کا معنی دیا اور یہ جار ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے ناس کو کیا کر دیا، مجرور کر دیا. فی اس کا معنی ہے میں. فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. اسی طرح لفظ الہ ہے، اس کا معنی ہے تک، طرف. الہ تک، طرف. اللہ اللہ کی طرف. جس طرح الالکعبین کوہنیوں تک قرآن کریم میں ہے، تو تک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر اللہ اللہ کی طرف، اس کے معنی میں بھی مستعمل ہے. اسی طرح ہمارے پاس نمبر 10 ہے حتی. یہ بھی حروف جر میں سے ہیں. اس کا معنی ہے یہاں تک کہ. حتیٰ کہ میں وہاں پر گیا، یہاں تک کہ میں وہاں گیا. اکثر یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہوا. یہاں تک، حتیٰ کہ یہاں تک کہ فجر صبح طلوع ہوئی. تو یہ ہمارے پاس کل حروف بنتے ہیں 11، اور یہ قرآن کریم میں مستعمل ہیں. اس کو یاد کرنا ہے تاکہ اگر ہمارے سامنے یہ الفاظ آ جائیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون سا معنی دیتا ہے، اور یہاں پر اس میں قرآن کریم میں اس کا کیا معنی بنے گا. لہٰذا آج کے لیے ہمارا اتنا ہی، یہ کلاس کافی ہے. انشاءاللہ اگلے کلاس میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.